بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے کا اللہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ بلا وجہ کسی مخلوق اور کسی شے کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے اس کام میں لگ رہا ہے، اس کام میں مصروف ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ لے لیجیے، بہت زیادہ وضاحت ہو جائے گی اور بات بڑی ہو جائے گی، اس لیے مختصراً یہ کہ آپ درختوں کو لے لیجیے، اس کے پتوں اور اس کی شاخوں کو لے لیجیے، اس کے پھل اور پھول، اس کا کچرا اور جتنے بھی گھاس اور جڑی بوٹیاں اور جتنے بھی اس زمین پر ہریالی ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ ساری کی ساری کام میں آتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہے۔ یہاں تک کہ حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا پیشاب یعنی بول و براز بھی بہت ساری جگہوں پر کام آتا ہے۔ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ اس سے کھاد بنتی ہے، بھائی جو فضلہ ہوتا ہے اس سے کھاد بنتی ہے، اس سے جو ہے زراعت میں اس کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حکم پر نہ چل رہی ہو اور اللہ نے جو اس کو کام دیا ہے وہ نہ کر رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہی ہے کہ کھانا اور پینا، سونا، جاگنا، اچھا کھا لیا، اچھی باتیں کر لی، یہ کوئی مقصد نہیں۔ جانور بھی اچھے سے اچھے کھانے کی اور خوراک کی تلاش میں جنگلوں میں پانے پھرتے ہیں۔ چوپائے اور درندے، حشرات الارض جو زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں، مخلوقات ہیں، وہ بھی اپنے کھانے پینے کا سامان جمع کرتی ہے۔ چیونٹی کے تعلق سے آتا ہے کہ 6 مہینے محنت کرتی ہے اور 6 مہینے بیٹھ کر کھاتی ہے۔ جب گرمی کے دن آتے ہیں تو اپنے خوراک جمع کرتی ہے اور جب سردی آ جاتی ہے تو اندر بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ان کی بھی اپنی ایک حکومت ہوتی ہے، ان کا بھی اپنا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ان کی بھی اپنی رعایا ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی ملکہ ہوتی ہے، ان کی یہاں بھی جو ہے ڈسپلن ہے، ان کے یہاں بھی پولیس اور فوج ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مخلوق۔ میرے پاس ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب بنگلور میں رہتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیونٹیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ پہلی بار میری ملاقات ہوئی ہے آپ سے اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ چیونٹی کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں چیونٹیوں کی زبان سمجھتا ہوں اور مجھے امریکہ اور جرمن اور جاپان اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ چیونٹی کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں۔ یعنی اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی کہ جو بیکار ہو۔ اب ایک انسان کو اتنا علم دیا اللہ نے کہ وہ چیونٹی کی زبان سمجھتے ہیں اور چیونٹی کی بات سمجھتے ہیں اور پھر دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیونٹی بس پیدا ہوئی اور مر گئی، ایسا نہیں ہے۔ چیونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔